میری چھوٹی بھابھی مجھے پسند کرتی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اکثر مجھے دیکھتی تھی جب بھی میں اپنی بیوی کے ساتھ کرتا۔ ایک دن میں نے پوچھا، بھابھی آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ بولی، میں چاہتی ہوں جس طرح تم اپنی بیوی کو سکون دیتے ہو، کبھی مجھے بھی وہی سکون دو۔ پہلے تو میں سوچنے لگ گیا، لیکن پھر ایک بار اس پر بھی ٹرائی کر لیتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی گھوڑی بنا کر ڈالا تو اس نے ایک چیخ ماری۔ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ ہمیں اس حالت میں دیکھ کر پوری کہانی سننے کے لیے چینل سبسکرائب کر دو۔ جب میرا بڑا بھائی جاوید شادی کے بندھن میں بندھا تو گھر کی رونق جیسے بدل گئی۔ بھائی ہمیشہ سے تھوڑے سخت مزاج تھے، مگر ان کی بیوی یعنی میری چھوٹی بھابھی عائشہ بالکل برعکس نکلی۔ وہ ہنس مکھ، نرم دل اور سب کا خیال رکھنے والی تھی۔ شادی کے چند ہی دنوں میں وہ پورے گھر کو اپنے رنگ میں ڈھال گئی۔ امی کی خدمت، ابا کے لیے احترام، میری پڑھائی کا خیال اور یہاں تک کہ میری پسند ناپسند بھی یاد رکھتی۔ شروع میں اسے صرف ایک بھابھی کی طرح دیکھتا رہا، مگر وقت گزرتا گیا اور میرے دل میں ایک عجیب سا نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ جب وہ ہنستی تو لگتا جیسے پورے گھر میں روشنی بھر گئی ہو۔ جب وہ میرا خیال رکھتی تو دل کہتا کہ کاش یہ ہمیشہ خیال صرف میرا ہی ہو، مگر یہ سوچ میں اندر ہی اندر چھپا کر رکھتا۔ کالج سے واپس آتا تو وہ پانی کا گلاس لے کر دروازے پر کھڑی ملتی۔ کبھی کہتی، احمد تمہارا چہرہ تو بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے، ذرا آرام کر لو، کھانے میں ابھی لاتی ہوں۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میں ایک انجانی خوشی میں دوڑ جاتی۔ یہ وہ جذبہ تھا جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا۔ ایک دن بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بھائی دفتر گئے ہوئے تھے اور امی ابو کسی عزیز کی خیریت پوچھنے گاؤں گئے تھے۔ گھر میں صرف میں اور بھابھی تھے، بجلی بھی چلی گئی تھی۔ اندھیرے میں وہ کچھ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، بھابھی آپ اندھیرے میں کیوں بنا رہی ہیں، چھوڑے نا۔ وہ مسکرا کر بولی، بھوکے ہو تم احمد، میں تمہیں خالی نہیں رہنے دوں گی۔ یہ جملہ میرے دل کو چھو گیا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ ان میں ایک عجیب سی معصومیت اور کشش تھی۔ وقت کے ساتھ یہ جذبہ بڑھتے گئے اور میں کوشش کرتا کہ خود کو روکوں اور یہ سمجھاؤں کہ وہ میری بھابھی ہے، یعنی میرے بھائی کی بیوی ہے۔ اس کے ساتھ محبت کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے، مگر دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ وہ جب ہنستی تو لگتا جیسے میرے دل کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ ایک دن کالج میں میرے نمبر بہت اچھے آئے۔ گھر آ کر سب کو بتایا۔ امی نے دعائیں دی۔ سب سے زیادہ خوش بھابھی ہوئی۔ اس نے میرے لیے کھیر بنائی۔ کامیابی پر میری طرف سے تحفہ ہے۔ میں نے کھیر کھاتے ہوئے کہا، بھابھی آپ سب کچھ یاد رکھتی ہیں، کاش آپ کو بھی کبھی کوئی ایسا ملتا جو آپ کو اتنا ہی یاد رکھتا۔ وہ لمحہ بھر کو تو چپ ہو گئی تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر مسکرا کر بولی، احمد زندگی میں سب کچھ ہمارا حساب سے نہیں ہوتا، جو نصیب میں لکھا ہے وہی ملتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد چھلک رہا تھا۔ مجھے لگا شاید بھائی کے سخت رویے کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اس کی مسکراہٹ کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دن بھائی نے معمول کے مطابق اس پر اپنا غصہ نکالا۔ معمولی سی بات پر اتنا ڈانٹا کہ وہ کمرے میں جا کر رونے لگی۔ میں نے پہلی بار اس کے آنسو دیکھے، دل جیسے چیر گیا ہو۔ میں آہستہ سے اس کے پاس گیا اور کہا، بھابھی آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل اکیلی نہیں ہیں۔ وہ روتے روتے مجھے دیکھنے لگی اور بس اتنا کہا، احمد تم بہت اچھے ہو۔ یہ جملہ میری زندگی کی سب سے بڑی دولت بن گیا۔ اب میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ ہر لمحے میں اس کے گرد گھومتا تھا، کتابوں میں، سڑکوں پر چلتے ہوئے، رات کو سوتے وقت۔
ہر وقت صرف بھابھی کی ہی مسکراہٹ مجھے یاد آتی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے اپنے دل کی بات بتا دوں، مگر زبان ساتھ نہیں دیتی تھی۔ ڈر لگتا تھا کہیں وہ مجھے ہمیشہ کے لیے نفرت نہ کرنے لگے، یا پھر بھائی کو پتہ چل گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ایک دن شام کو ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا بہت خوشگوار تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بھابھی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کی شادی کسی اور سے ہوتی تو کیسا ہوتا؟ وہ چونک گئی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، زندگی کا یہی کھیل ہے احمد، جو نصیب میں ہو وہی ملتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، سوچا کہ کاش نصیب ہمیں ایک ساتھ لکھ دیتا۔ میں نے اس دن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی محبت کو دل میں ہی رکھوں گا۔ شاید یہ بہتر ہے، وہ میری بھابھی ہے، وہ میرا احترام ہے، وہ میری خاموش محبت ہے۔ میں چاہ کر بھی اس رشتے کو نہیں زبان پر لا سکتا۔ دن گزرتے گئے، میں نے خود کو پڑھائی اور کام میں مصروف کر لیا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ آج بھی زندہ ہے۔ جب بھی میں خوشبودار ہوا محسوس کرتا ہوں تو لگتا ہے جیسے بھابھی کھڑی قریب ہو۔ جب بھی کوئی نرمی سے بات کرتا ہے تو یاد آتا ہے کہ یہ وہی تھی جو ہر بات میں محبت کو ڈال دیتی تھی۔ محبت کبھی کبھی ایسا احساس ہے جو پانے کے لیے نہیں بلکہ صرف جینے کے لیے ہوتا ہے۔ میری چھوٹی بھابھی میری زندگی کی وہ محبت ہیں جو میں کبھی یا پا نہ سکا، مگر جس نے مجھے محبت کا اصل مطلب سکھا دیا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو، سبسکرائبر کی بہت ضرورت ہے، پلیز سبسکرائب کر دو۔